بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میری شادی مجھ سے 6 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی۔ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری پھوپھی ذات بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی تھی۔ میں بچپن سے انہیں باجی بولتے آیا، اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہو گئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میری بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں بہت خوبصورت گزر رہی تھی، جب اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گزری تھی اور ہم بہت غمزدہ تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابو بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب کی زندگی ہی ہلا گیا۔ جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو کوستی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی گھر سے نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت پر ابا غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا، جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اگر کسی کو منحوس لگتی ہے تو وہ جائے۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصہ ہو گئی اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی گھر سے نکال دیں گے۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا، لیکن مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی۔ اس سے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا، جو کرتی ہیں کرے، اپنے اعمال کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ میں تو ویسے ہی گھر سے غم کا ماحول ختم ہوتے ہی امی کو فوزیہ خالہ کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ فوزیہ خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی مہوش مجھے بہت پسند تھی، اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امی کی اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی سے بہت محبت کرتی تھی۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھی مجھے بہو کی روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت میں امی کو نہ کہتا اور نہ ہی اپنی پسند بتاتا۔ جب امی خود ہی میرا کام کر رہی ہیں تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہے ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کر لوں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر رہی تھی وہ اب بالکل خاموش تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے خاموش ہیں، اس سے میں بھی خوش ہو گیا۔ اب بھائی کی روح سکون میں رہے گی۔ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا تھا، اس سے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کر لیں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم تحریم یعنی بھابھی سے شادی کرو۔ امی کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتا۔ جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنی بھابھی سے ہی شادی کرنا پڑے گی، جب امی نہ مانی تو میں نے بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ابو دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو جو گھر سے نکالنے پر تلی تھی اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی تھی، اور پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے اب بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی، جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھی۔ میں نے امی کو یاد دلایا کہ اب میں ان کا اکلوتا وارث بیٹا ہوں اور بھابھی ایک بانجھ عورت ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی، نہ میں باپ۔ تو میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئی اور پھر مجھ سے بولی تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدموں چومے گی۔ جبکہ میں امی کی بات پر دنگ رہ گیا کہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی۔ کل تک بھابھی منحوس تھی، آج وہ بڑی ہستی کیسے بن گئی؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد امی نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی امی کو منع کیا۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے۔ پھر میرے لاکھ انکار کے بعد میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے ہو گئی۔
لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے، میں کبھی انہیں بیوی کی جگہ نہیں دوں گا۔ لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا تو میں بھی مٹھی میں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں اپنے کیے کی بات سچ کی اور اپنی بھابھی کو اپنے کمرے میں اور اپنی زندگی میں گھسنے نہ دیا، بلکہ ان کی سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا۔ وہ بھی مظلومیت کا ناٹک کرتی خاموش ہو گئی اور کچھ نہ بولی، گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی۔ جب میں کچھ دنوں بعد دوبارہ اپنی امی سے رشتے کی بات کی اور کہا میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی تو دوسری آپ میری مرضی سے کریں، میری بات سنتے ہی امی نے بہت غصہ کیا، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں مہوش سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا وہ شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کریں گی، لیکن میں نے امی سے کہا آپ اسے منائیں، شادی کے لیے بتائیں، اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی مہوش سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر جائیں گی، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا، جبکہ میں امی کا ڈرا چہرہ دیکھ کر مزید شیر ہو گیا۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بھابھی کو طلاق دینے کی بات پر امی اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی، ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی ہیں۔ نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں جو میری بھابھی سے محبت کرنے لگی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا۔ لیکن میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا، میں طوفان لانے والا تھا۔ کہ میری دھمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منا بھی لیا، اور پہلی شادی کے 1 مہینے بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ جب اچانک میری پہلی بیوی جو پہلی میری بھابھی تھی، انہوں نے ایک عجیب سا عمل شروع کر دیا۔ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لیتی اور کہتی کہ اسے پی لو، اس سے تمہیں جلد خوشخبری ملے گی۔ میری بیوی وہ پانی پی لیتی، جبکہ میں تعجب سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر اتنا مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا جب میری بیوی وہ ناریل کا پانی پیتی ہے بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان سب میں سے میں پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابھی اچانک بے ہوش ہو گئی، اور یہ دیکھتے ہی ہم سب بڑے پریشان ہوئے۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم اسے پورے گھر کے کام کرواتے ہیں۔ انہیں اسپتال لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا، اسے سنتے ہی آسمان سر پر ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب بے یقین ہو گئے، کیونکہ میری بھابھی تو بائیں تھی۔ جبکہ یہ سنتے ہی میری بھابھی حاملہ ہو گئی، میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ میرا اندر بھی خون کھولنے لگا۔ میں تو کبھی ان کے قریب گیا ہی نہیں، تو حاملہ کیسے ہو گئی؟ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا بھی نہیں اور یہ ماں بن گئی، یہ تو بانجھ ہے۔ میری بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا کہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح کہتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بدکردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی طلاق نہ دینا، میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں غصے سے گھر سے چلا گیا اور وہ لوگ بھی پیچھے گھر آ گئے، جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں اور نہ ہی میرا بیٹا تھا۔ ابا نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا کیونکہ میں نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا یا انہیں طلاق دی تو مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوت ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ نیکی کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چپکے سے ان کی میڈیکل رپورٹس اٹھائیں اور گھر سے نکل گیا، اسپتال گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت کے لیے لے جا سکوں۔ لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا تھا اور سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے کیا تحریم نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں مزید تحریم کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اسے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا تحریم کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا کیونکہ میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھنونا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو رہا تھا جب مہوش میرے کمرے میں آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی ڈہل گئی اور بولی مہوش بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے تحریم سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ اب ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پہ میری ماں کچھ ہی کہنے لگی تھی، میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دی۔ مہوش اور امی حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئی کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا،
لیکن مجھے اب اس سے گن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس سے اسے طلاق دے دی۔ مہوش روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی جب ابھی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، میں اب اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ان سب سے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تحریم کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئی، جبکہ مہوش بھی سامان چھوڑے خوفزدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے کیا کیا، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ میری بات سنتے ہی امی رونے لگی، پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی۔ میرے بھائی اور تحریم کی شادی پسند کی تھی، لیکن تحریم کو امی پسند نہیں کرتی تھی، اسے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بائیں تھے اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو اسے طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہیں دوسری طرف بھابھی بانج اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ایک اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے اس کا قصور بھی ان پر ڈالا۔ بھابھی کے آخری دن چل رہے تھے، جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئی اور بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے امی کو سانپ سونگ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈہر گئی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بہت روئیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی، لیکن پھر جب میں نے مہوش سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو مجبور ہو گئی۔ تو انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے منا لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی مہوش امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مہوش کی بات سنتے ہی امی پریشان ہو گئی اور پھر مہوش کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کر دیں گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کریں گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ مہوش جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ مہوش کی شادی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہوش امی کی بات پر مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا ایک بار شادی ہو جائے گی تو مہوش خود اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ مہوش نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی رہتی اور رات کے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی مہوش نہیں تحریم تھی، اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ مہوش میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور تحریم سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی اولاد کے ذریعے۔ اور صبح ہوتی ہی مہوش اپنے کمرے میں اور تحریم اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح مہوش جیسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا ناگوار تھا، اسی طرح مہوش جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے ہی کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور تحریم مہوش کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، پر وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی، میں سب سے ناراض تھا۔ میری امی بھی پریشان تھی، مہوش جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، جسے دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے تحریم کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے مزید ہو چکے ہیں اور اب میں تحریم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ ایک فرمانبردار بیوی ہے، کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کرے اور اگر مجبوراً بھی کسی کو تھامے تو اس کا ساتھ دیں۔